جنہوں نے اللہ سے تعلق کا مزہ چکھ لیا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ اور چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کا شعور دے دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے تو طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کے مرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ جب رحمت الہی بندے کے ساتھ نہ ہو تو وہ بندہ پھر بے بال و پر کا پرندہ ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کام کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کملا کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ عام لوگ امراض کو باعث موت سمجھتے ہیں، مگر صاحب بصیرت موت کو من جانب اللہ دیکھتا ہے اور ان اسباب پر نظر نہیں کرتا۔ دنیا میں کوچہ بکوچہ پھرتا رہے جب تک کوئی اللہ کا ولی نہ مل جائے۔ خبردار جب اولیاء اللہ مل جائیں تو پھر منہ نہ موڑ۔ اے جوان تو ظاہری صورت کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ اے بہادر جا اور معانی کو تلاش کر، نام سے ترقی کر اور صفات کو دیکھ لے تاکہ صفات اور ذات تک تیری رہنمائی ہو۔ اے میرے دوست تو بتا کہ ہم کون ہیں، بہتر اخلاق سے میرے دن کو روشن کر دے، میرے بھدے پن اور مکروہ ہونے کو نہ دیکھ، کیونکہ میں پہاڑی سانپ کی طرح زہر سے پر ہوں۔ اے محبوب میں برا اور میری سب عادتیں بری ہیں، میں پھول کیسے بن جاؤں جبکہ اس نے مجھے خار بنایا ہے۔ اے رہنما نماز 5 وقت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ نماز میں ہیں۔ وہ خمار نماز 5 سے آرام نہیں حاصل کرتا ہے،
جو ان سروں میں ہے نہ 5 لاکھ سے۔ ایک مرید نے گھر بنایا، اس کے شیخ نے پوچھا یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ وہ بولا روشنی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ اذان کی آواز کے لیے ہے تو بہتر ہوتا، کیونکہ روشنی پھر بھی آنی ہے۔ تمہاری نیت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ جب تو اللہ کی زبان نہ بن سکا تو کان بن جا۔ تو اگر کوئی اشکال کرے تو پوچھنے کے طریقہ پر کر۔ شہنشاہوں سے مسکین کی طرح بات کر۔ تکبر اور کینہ کی ابتدا خواہش نفسانی سے ہے۔ خواہش نفسانی تیری کا جماؤ عادت کی وجہ سے ہے۔ ابد سے اپنی طاقت اور نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر اپنے وجود میں سمو لیا اور وہ اپنے جوہر میں مجھ پر عیاں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا وجود اس میں باقی ہے۔ قرآن پاک میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو غذا دی جاتی ہے۔ دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غذائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی غذا دوست سے ملاقات، چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اوصاف ہیں۔ اے سالک، اگر تجھ کو کسی کے چہرے یا قول و فعل سے اس کے نفاق کا پتہ نہیں چل سکا تو اس سے گہرا رشتہ پیدا کر کے اس کے امراض کا پتہ لگا، کیونکہ بہت سے افراد اپنے امراض باطنیہ یعنی حسد، بغض، کینہ، شہوت وغیرہ کا اپنے قول و فعل سے علم نہیں ہونے دیتے اور حقیقتاً وہ علیل ہوتے ہیں۔ تمام مخلوق فکر کی محکوم ہے، اس لیے دل شکستہ اور غمگین ہے۔ میں بلندی کا پرندہ ہوں، فکر مکھی ہے، مجھ پر مکھی کی دسترس کب ہو سکتی ہے؟ میں کبھی قصداً بلند اونچائی سے نیچے آ جاتا ہوں تاکہ شکست پا لوگ میرے چاروں طرف جمع ہو جائیں۔ جن میاں بیوی کی گردن پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ساتھ مریں گے۔ ایمان صرف روح اور نظر کے لیے ہی مفید نہیں ہے بلکہ جسم بھی اس سے مستفید ہوتا ہے، کیونکہ نور ایمان سے روح تازہ اور فرخندہ رہتی ہے۔ روح کی بالیدگی، فرخندگی سے جسم کو تازگی اور بشاشت نصیب ہوتی ہے۔ اہل دل کے سامنے باطنی ادب ضروری ہے، کیونکہ ان کا دل باطنی احوال پر ٹکنے والا ہے۔ چونکہ تو سمجھ اور ہدایت کا نور نہیں رکھتا ہے، اندھوں کے لیے چہرے کو مانجتا رہے۔ اندھوں کے سامنے چہرے پر پلیدی مل لے، اس گندی حالت پر فخر نہ کر۔ چراغ کی روشنی خداوند کا عطیہ ہے اور وہ کانچ اور مٹی کی قندیلیں مخلوق کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے چراغوں کے برتنوں میں شمار اور تفریق ہے اور ان چراغوں کے شعلوں میں اتحاد ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک اچھے اور ایک برے راستے پر چل رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اچھے راستے پر گامزن ہیں، کفار اور فجار برے راستے پر چل رہے ہیں، اور سب کی باغ دوڑ ایک دستے غیب نے تھام رکھی ہے جو ان کو کھینچ رہا ہے۔ اس کشش کی باغ کو محسوس کرنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ کھینچنے والے قادر مطلق کا خیال دل نشین رہے۔ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بائیں ہاتھ پر پہلوانوں کو کھڑا کرتے ہیں کیونکہ دل بائیں جانب ہے، اہل قلم دائیں طرف کیونکہ درج کرنے اور لکھنے کا عمل دائیں ہاتھ کا ہے۔ صوفیوں کو سامنے جگہ دیتے ہیں کیونکہ وہ روح کا آئینہ ہے اور ظاہری آئینے سے بہتر ہیں۔ اپنے حالات پر صبر اختیار کر، جس طرح پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ ہے، اسی طرح صبر سے روحانی کشادگی حاصل ہوگی۔ صبر کی سختی برداشت کرو گے تو اللہ کے بندوں کی طرح صبر کی لذت سے بھی آشنا ہوگے۔ اگر کوئی مرد خدا نہیں ہے تو اس کا عروج عارضی ہے۔ جب تیرا باطن اندر کی سیر نہیں کر سکتا ہے
تو بیمار کے پیشاب پر باہر سے غور کر لے۔ بیماریوں کا قول و فعل وہ پیشاب ہے جو جسمانی طبیب کے لیے دلیل ہے، روحانی طبیب اس کی روح میں گھستا ہے اور روح کے راستہ سے اس کے ایمان میں چلا جاتا ہے۔